الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کی تھی کہ 9 رمضان رسول اللہ کی زندگی میں آئے تھے، اور ان 9 رمضان میں سے بمشکل 2 رمضان ایسے ہیں کہ جو آپ نے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ نے مدینۃ المنورہ میں گزارے تھے۔ انہی 2 رمضانوں میں سے یعنی ایک رمضان تو آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، 10 ہجری کا رمضان، جو آپ کے انتقال سے 6 ماہ پہلے آتا ہے۔ اس آخری سال کے رمضان میں رسول اللہ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 اور 9 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں آپ اعتکاف نہیں کر پائے تھے۔ کل میں نے 9 رمضان کا ذکر تو کیا، لیکن ہر رمضان باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے تھا، کوئی نہ کوئی مشکل سامنے تھی، وہ کسی جنگ کی صورت میں تھی، کسی سفر کی صورت میں تھی، یا کوئی سماجی اور معاشرتی مسئلے کے حوالے سے کوئی مشکل تھی۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بمشکل 2 رمضان ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں گزارے تھے۔ ان میں سے ایک رمضان ہے 7 ہجری کا رمضان، کہ جو رسول اللہ نے مدینۃ المنورہ میں سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارا۔ اور ہمیں جو روایات ملتی ہیں اور جو آپ کے احکامات، تعلیم اور تربیت اکثر طور پر جو صحابہ سے روایت ہیں وہ اسی 7 ہجری کے حوالے سے ہیں، یعنی یہ پورا مہینہ رسول اللہ نے مدینہ میں گزارا، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے کافی سکون رہا، ایک امن کا وہ زمانہ تھا۔ تو اس عرصے میں رسول اللہ نے توجہ کی اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کی طرف، اور رمضان کی فضیلت، تلاوت، شب بیداری، تزکیہ نفس، اس حوالے سے آپ نے اپنے صحابہ کی رہنمائی فرمائی۔ تو اس لیے جو 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خطبہ روایت ہے، اور یہ اتنا سفیشینٹ اور اتنا کفایت کرنے والا خطبہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو مسلمانوں نے امت مسلمہ نے جو اعمال کرنے ہیں، اور جن اعمال کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سر فہرست رکھیں، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، وہ رسول اللہ نے اس خطبہ میں بیان کر دی ہیں۔ اب میں یہ خطبہ عربی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ترجمہ بھی کروں، اور پھر اس کی میں تشریح بھی کرتا جاؤں، اور پھر آخری حصے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ، میں رمضان المبارک کے علاوہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے رمضان میں کیا ہو اور باقی 11 مہینوں میں نہ کیا ہو۔ 11 مہینوں میں بھی کیا اور رمضان میں بھی کیا۔ فرق یہ تھا کہ رمضان المبارک میں اس کا اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات کا، قرآن کی تلاوت کا، قیام اللیل کا، اور اس کے علاوہ دیگر جو نیک اعمال تھے ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن 11 مہینے بھی کسی نہ کسی صورت میں، شکل میں وہ جاری رہتے تھے۔ اس لیے بزرگوں کا ایک قول میں یہ سنایا کرتا ہوں کہ بزرگوں سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ رجب کا مہینہ افضل ہے یا شعبان کا، وہ کہتے تھے کہ شعبانی نہ بنو، ربانی بنو، یعنی اس بحث میں مت پڑو کہ کون سا مہینہ رجب کا افضل ہے یا شعبان کا افضل ہے، بلکہ ربانی بنو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربانی تھے۔ ربانی سے پھر آگے خود بزرگ فرماتے ہیں کہ
ربانی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی عمل بھی شروع کرتے تھے تو اس کو منقطع نہیں کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیکی کا عمل رسول اللہ نے شروع کیا اور پھر بالکل 11 مہینے بھول گئے اور پھر 12ویں مہینے جا کر آپ نے اس کو کیا، ایسا نہیں تھا۔ یعنی آپ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی درجے پہ آپ نیک عمل کو جاری رکھتے تھے۔ تو بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا اور ہمیں بھی اسی بات کی تلقین کی کہ ہم جو نیک عمل شروع کریں، جیسے اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو رمضان المبارک میں آپ دیکھیے کہ اب نماز بھی ہم پابندی سے پڑھیں گے، حالانکہ نماز تو فرض ہے، اور اسی طرح ہم تہجد کا بھی اہتمام کر لیں گے، نوافل کا بھی اہتمام کر لیں گے، یا تلاوت کا بھی اہتمام کر لیں گے، یا خرچ کرنے کا اہتمام کر لیں گے۔ لیکن جیسے رمضان جائے گا تو ہماری زندگیوں سے بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے نیکی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ربانی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، مومنین کا، صادقین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربانی تھے، یعنی ربانی کیسے تھے اس کی تشریح بزرگوں نے اس انداز میں کی کہ ربانی اس انداز میں کہ کسی نہ کسی درجے اور سطح پر نیکی کے عمل کو رسول اللہ جاری رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو خطبہ ہے اس میں بنیادی باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں ضرور اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہم ضرور یہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نظر آئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم من شعبان، کہ رسول اللہ نے شعبان کے آخری دنوں میں سے کسی دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پہ وہ مہینہ اب سایہ کرنے والا ہے کہ جو بڑی عظمتوں کا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر کیا اس کی عظمت، کیا برکت ہے؟ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کی اگر آپ سالوں میں گنتی کریں تو تقریباً 83 سال یہ بن جاتے ہیں، 83 ایئرس، اتنی عظمت ہے اس کی۔ 83 ایئرس تو بہت کم لوگوں کی عمر ہوتی ہے، یعنی پاکستان میں جو ایوریج اس وقت جا رہی ہے تو 83 تو بہت ہی زیادہ عمر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے اگر ہماری زندگی 60 سال کی ہے، 70 کی ہے، تو 70 دفعہ اگر رمضان آتا ہے ہماری زندگی میں، اس میں سے ابتدائی رمضان نکال دیے جائیں جو ایک انسان کی ناسمجھی کا وقت ہوتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے 70 سال کی عمر میں تو چلیں کم از کم 50 سال تو بن ہی جائیں گے۔ اور 50 سال کے رمضان، اور آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ 83 سال کی ایک رات بن رہی ہے تو یہ کتنے 83 سال بن جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ در حقیقت وقت وہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی ہڈیوں میں، انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، وہی وقت اس کی عبادت کا، نیکی کا اور اچھے کاموں کا کرنے کا ہوتا ہے، اور وہی وقت اصل میں خوشبختی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا جسم بھی ساتھ دے اور انسان کا باطن بھی اس کا ساتھ دے، تزکیہ نفس بھی ہو اور انسان کو نیکی کے کاموں میں شغف اور شوق بھی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ اور یہ وقت جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے دوست اور پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر رات آپ نے یہاں پر بیان کی، اور پھر آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں جو جاگنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ، کہ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کیا، وہ نیکی کی جو نفل ہے، مستحب ہے، وہ نیکی کی، تو گویا کہ اس کی یہ نیکی، یہ نفل، یہ مستحب، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے رمضان کے علاوہ باقی مہینوں اور دنوں میں فرض کو ادا کیا، یعنی رمضان المبارک کا نفل رمضان المبارک کے علاوہ جو فرض ادا کرتا ہے انسان، اس کے برابر اس کا
اجر اور ثواب ہے۔ اور فرمایا ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو گویا کہ اس نے اس مہینے کے علاوہ 70 فرض ادا کیے، اس کے برابر رمضان کے ایک فرض کا ثواب اور اس کا اجر ہے۔ یہاں پر فریدہ فرمایا، اب اس فریدہ میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، جیسے کل مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا رمضان میں زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، لیکن رمضان میں مومنین مسلمین اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں جو فرض ان کا شعبان کا ہے، رجب کا ہے یا بعد میں آنے والا ہے، اس کو وہ رمضان میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اپنے زکوٰۃ کو اپنے فریضے کو ادا کر دیتے ہیں، تو اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ صبر ایسا نہیں ہے کہ انسان معمول کی زندگی گزارتا ہے تو وہ خیال کرے کہ جی میں بڑا صبر کر رہا ہوں، حالات اس کی مطابقت میں ہیں، موسم اس کے مطابق ہے، گھر کے حالات اس کے مزاج کے مطابق ہیں، باہر کے حالات بھی اس کی طبیعت اور مزاج کے عین مطابق ہیں، تو وہ بڑا صبر کر رہا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ خلاف مزاج ہو، خلاف طبیعت ہو، پھر انسان اس پر صبر اور اس پر خاموشی اختیار کرے۔ اور صبر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ بلکہ ایک حدیث تو یہ ملتی ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سنانی چاہیے، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، اور تم اس مسئلے میں، اس مشکل میں، اس تنازع میں تم حق پر ہو، سچ پر ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس تنازع کو، اس جھگڑے کو تم لمبا نہیں کرتے، طول نہیں دیتے، اور تم حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر جاتے ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں ایسے شخص کو اپنی ہمسائیگی جنت میں عطا کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دیکھیے، اختلاف اور تنازع یہ سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ فرمایا نا کہ حج کے حوالے سے کہ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال، کہ حج میں نہ رفث ہے، نہ جنسی باتیں، عشق کی باتیں ہیں، معاشقہ کی، اور نہ جدال ہے، جھگڑا ہے، نہ فسوق ہے، نہ نافرمانی ہے۔ اب جدال کیوں کہا کہ حج میں جدال نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جدال، جھگڑا در حقیقت انسان کے روحانی سکون کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کے قلبی اطمینان کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، آپ سڑکوں پہ صورتحال کو دیکھ لیجئے، میڈیا پہ دیکھ لیجئے، تو اچھا ہے کہ ٹی وی نہ دیکھا جائے، کہ اگر ہم میڈیا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھتے ہیں، یا ہم اپنے سوشل میڈیا پہ یا موبائل پہ ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ دلی سکون ختم ہوتا ہے، روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور روحانی اطمینان وہ ختم ہو جاتا ہے، اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے، آپ کا رجحان، آپ کی توجہ اور آپ کی کنسنٹریشن وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کریں، نماز کی طرف توجہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے روزے کے مقصد کو حاصل کریں۔ تو جھگڑا روحانی سکون کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے گھروں سے باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ نیٹ کی پرابلم آ رہی ہے، بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، آن لائن کلاسز کی پرابلم ہے، دروس کا مسئلہ ہے، لوگوں تک آواز نہیں جاتی، سگنل کمزور ہیں، کتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ یعنی دین ہی کے نام پر آپ دیکھیے کہ دین کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ تو اس لیے بالکل ان چیزوں سے آئسولیٹ ہو کر اور بالکل اپنے ذہن سے باہر کی ان پریشانیوں کو نکال کر صرف آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور رمضان کو اس طرح گزاریے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، جس طرح ہمیں اللہ تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔
تو رسول اللہ نے صبر کا مہینہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ سڑکوں پر آج یہ صورتحال ہے، ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سڑکوں پر ٹریفک کو بلاک کر دینا یا غلط گاڑی کو پارک کرنا، رمضان کے دنوں میں روزہ داروں کو ستانا، تنگ کرنا اس طریقے سے، یہ بھی درست عمل نہیں ہے اور یہ صبر کے خلاف ہے، اور روزہ داروں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے آگے فرمایا وشہر المواسات، اور یہ مہینہ غمخواری کا، ہمدردی کا، دل جوئی کا مہینہ ہے۔ اور یہ دل جوئی کن کے ساتھ ہونی ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہونی ہے۔ آپ کو اس خطبے میں، بلکہ اسلام کی تعلیم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک توازن، ایک اعتدال آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی توازن اور اعتدال یہ ہے کہ ایک طرف اگر عبادت کی تلقین ہے، نماز کی تلقین ہے، تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر عبادت کی تلقین فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی تلقین فرما دی، یعنی بیلنس میں رکھا، توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ اور یہاں پر بھی رسول اللہ نے جہاں پہ عبادت کا اجر اور ثواب بیان کیا تو وہاں پہ شہر المواسات بھی اس کو فرمایا، غمخواری کا مہینہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی عبادات ہیں کہ جن میں مواسات کی ہمیں تلقین کی گئی، بلکہ اگر ہم سے روزے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس پر آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا تو 60 روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں۔ یعنی اگر ارادتاً جان بوجھ کر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کفارہ دیں گے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اب کفارہ دینا ہے تو اتنی زیادہ نمازیں پڑھ لو یا نوافل پڑھ لو یا اتنے تم حج کر لو، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی یہ ایک بہانہ، ایک وجہ، ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر تم سے عبادت میں غلطی ہوتی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کو پڑھ کر دیکھیے، اس میں 10 مسکین فرمایا کہ اگر تم نے قسم کھائی اور تم نے اس کو پورا نہ کیا، جائز قسم کو، تو فرمایا کہ پھر تم کیا کرو، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اچھا لباس جیسا تم خود استعمال کرتے ہو، جیسا خود کھانا کھاتے ہو، یا پھر اس کو وہ ان کو دلاؤ۔ اچھا، زہار کا کفارہ یہ بھی 60 مسکین کو قرآن نے بیان کیا۔ محرم شکار کرتا ہے تو وہاں پر بھی فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جگہ جگہ پر رسول اللہ نے جو کلچر اور جو ایک رواج مدینہ المنورہ میں آپ نے قائم کیا تھا وہ یہی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر سوموار کو غلام کو آزاد کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر جمعہ پہ فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو، صحابہ ہر جمعے کو غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ شہر المواسات جو رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان غمخواری، ہمدردی، دلجوئی کا مہینہ ہے، تو یہ دلجوئی اسلام کی تعلیم کے اندر موجود ہے، اسلام کی روح میں موجود ہے۔ خالی خولی عبادت نہیں ہے، عبادت انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اللہ کو جواب دے ہے، لیکن اگر مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا مولا مجھے یہ معاف کر دے، میں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس معافی کا اگر تمہیں کوئی اعلان نصیب ہونا ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں معاف کرے گا تو پھر میری طرف سے تمہاری معافی ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی روح کو بیان کر دیا، بنیاد یہی بات ہے، اور یہ ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس انداز سے ہم اپنے رب کو کبھی راضی نہیں کر سکتے کہ مخلوق خدا کو ستائیں اور پھر آ کر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ہم مخلوق خدا کے لیے مسائل پیدا کریں اور پھر ہم روزے رکھ کر اللہ کو خوش کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ بلکہ عبادت ہی کے تصور، مقصد، فلسفہ اور اس کے غرض و غایت کے ہی خلاف ہے کہ ایک طرف مخلوق خدا کو ستایا جائے اور دوسری طرف پھر عبادات پہ زور دیا جائے۔ در حقیقت اسلام توازن کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ جی نماز کیا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا، اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، بس لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے، ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، بس یہ بنیادی کام ہے۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ بس ٹھیک ہے نماز کافی ہے، حج کر لیں گے یہ کافی ہے، روزہ رکھ لیں گے کافی ہے،
مخلوق خدا کو اگنور کر دیا، ان کے حقوق ادا نہ کیے، تو یہ بھی دوسری انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام توازن اور اعتدال کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ تو یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، بڑے علاج کیے میں نے، اطباء حکماء کے پاس گیا ہوں، لیکن صحت یابی نہیں نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں جہاں پانی کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جا کر کوئی کنواں تم کھدوا دو، تو جب وہاں سے لوگ پانی پینا شروع کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دائم المرض سے، ہمیشہ کی بیماری سے اللہ نجات دے گا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک سے آ کر ملا تو آپ نے پوچھا کہ سناؤ اپنی طبیعت کا حال سناؤ، تو کہنے لگا کہ جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا، میں نے ایک بستی میں جا کر کنواں کھدوایا اور وہاں پر لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اسے استعمال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنویں کے صدقے سے جو میں نے صدقہ کیا، اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا عطا کیا۔ تو صدقہ اس کی بڑی اہمیت ہے، خیرات کی بڑی اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ در حقیقت بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے شہر المواسات اس لیے فرمایا، اس کو مد نظر رکھیے۔ آگے فرمایا وَالشَّهْرُ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کس طرح مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے دو انعام ہیں۔ ایک انعام تو یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا دے دے گا، اس کی گردن کو آزاد کر دے گا۔ یہ رقبہ کا جو لفظ ہے بڑا خاص ہے، یعنی جیسے گردن پکڑی ہوتی ہے نا، کہ وہ لوگ کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ پکڑ میں آ چکے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رہائی عطا کرتا ہے۔ کس عمل کے عوض؟ وہ عمل یہ ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کراتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، انسانی نفسیات ہے، ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ روزہ دار کو جب روزہ افطار کرایا جائے گا، جو افطار کرانے والا ہے، میزبان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ دار ہی کے ثواب سے کچھ نکال کر، کٹوتی کر کے وہ روزہ کھلوانے والے کو، خدمت کرنے والے کو ثواب دے دیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا کہ جیسے روزہ دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، اسی طرح روزہ کھلوانے والے کو بھی روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھی، یہاں پر یہ بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج مبرور کا، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، جزا، ثواب، اجر سے بھرا ہوا جو حج ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ایک شخص اپنے والدین کو دن میں ایک مرتبہ نہیں، بیسیوں سینکڑوں مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو کیا اس کو پھر بھی اسی طرح ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جو جتنی مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو حج مبرور کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ کہیں ڈر کے مارے کسی کے پاس روزہ ہی نہ کھولے، یہ خیال کر کے کہ بھئی اب میں نے سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کیا اور یہ تکلیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہی ثواب سے کٹوتی کر کے روزہ کھلوانے والے کو اجر اور ثواب مل جائے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، جیسے روزہ دار کو ثواب ملے گا ویسے ہی روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملے گا، اور جو روزہ دار ہوگا اس کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ قلنا یا رسول اللہ، اب دیکھیے صحابہ کا سوال، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ یا رسول اللہ ہر کسی کے پاس تو پھر ایسا بھرپور کھانا تو نہیں ہوتا نا، پرتکلف،
کہ وہ ٹیبل پہ دسترخوان پہ بہت کچھ سجا کر روزہ دار کے سامنے رکھ دے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی اگر روزہ کھلواتا ہے تو اس کو اس طرح ثواب اور اجر نہ ملے جس طرح ایک اس شخص کو ملتا ہے کہ جو دسترخوان کو سجا دیتا ہے اور روزہ دار کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ کھلوایا دودھ کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے، صرف اتنی سے، یعنی ایک گھونٹ کے پانی سے بھی اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب اللہ کا اجر و ثواب اس کی کوئی انتہا تو نہیں ہے، اس نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے صحابہ کے اس اشکال کا اور دل میں جو کھٹک تھی، خلش تھی، اس کا آپ نے جواب دیا۔ تو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ اگر کوئی کسی کو پلا دیتا ہے وہ بھی مستحق اجر و ثواب ہوگا۔ اس سے آگے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، خوشی سے کھلاتا ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کو گھر سے تربیت ملی ہوتی ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے اور دل کھول کر ایسے لگتا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ سب کچھ ہی مہمان پر قربان کر دیں۔ یہ کچھ تہذیب بھی ہوتی ہے، کچھ کلچر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی خاندانی روایت بھی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے، مزاج بھی ہوتا ہے۔ یہ میں آگے جا کر میں اس کو بیان بھی کروں گا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے پلاتا ہے، اس کی اچھی خاطر تواضع کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اس کی پیاس اللہ تعالیٰ میرے حوض سے بجھائے گا، اور پھر لا یدمع حتی یدخل الجنت، کہ اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا میرے حوض سے کہ جنت میں جانے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حوضی، میرے حوض سے۔ یہ توجہ طلب الفاظ ہیں، یعنی یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حوض سے یا اللہ کے حوض سے، یہ فرمایا میرے حوض سے، یعنی جو اللہ نے مجھے آخرت میں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا، وہ شخص کے جو روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کو پیٹ بھر کے پلائے گا کھلائے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پھر اپنے حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اس کو آوازیں دے کر بلاؤں گا کہ آؤ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، کہ جو تم قیامت کی سختی میں اور آخرت کی سختی میں، کہ جہاں پر دھوپ ہوگی، لوگ جل رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو وہاں پر رسول اللہ کی آواز گونجے گی، ندا آئے گی کہ اے روزہ داروں کو روزہ کھلوانے والوں، تم کیوں پیاسے ہو؟ تم آؤ میرے حوض پر آؤ، میں تمہیں اپنے حوض سے تمہیں جام پلاتا ہوں، اور ایسا شراب اور ایسا مشروب میں تمہیں پلاتا ہوں کہ اس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پھر تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ رسول اللہ کے خصوصی اختیارات ہیں جو رسول اللہ نے یہاں پر استعمال فرمانے ہیں قیامت کے دن۔ اب یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو نیکی کی جستجو میں رہتے تھے، دل جوئی میں رہتے تھے، غم خاری میں رہتے تھے، خیر خواہی میں رہتے تھے، جو اللہ کی عبادت کا شوق، جذبہ اور جستجو رکھتے تھے، اور جن کے اندر ایک لگن ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے کر ان کو بلائیں گے اور اپنے حوض سے ان کی پیاس کو بجھوائیں گے۔ اب آگے رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ عرصہ ہے، یعنی ہم یوں کہہ لیجئے کہ جو آخری درمیانہ عشرہ ہے، 10 دن ہے، فرمایا کہ یہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری فرمایا کہ آگ سے آزادی کا ہے۔ آپ تقسیم دیکھیے کہ پہلے عشرے کو فرمایا رحمت، دوسرے عشرے کو فرمایا مغفرت،
تیسرے عشرے کو فرمایا آگ سے آزادی۔ پہلا عشرہ رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، اس کا پیغمبر بھی رحیم و کریم ہے، وہ بھی رؤوف الرحیم ہے، تمہیں آواز دے رہا ہے تم آؤ اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، عبادت کرو۔ جب انسان مسلمان عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حقوق العباد حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے تو پہلے عشرے میں تیار ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے عشرے میں جب وہ مستحق بن جاتا ہے، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، جب وہ خود کو ثابت کر دیتا ہے تو پھر دوسرے عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور پھر جب دوسرا عشرہ بھی بندے کا عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اور فرما برداری میں اور اطاعت میں گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لازم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر آخری عشرے میں ان کے گریہ وزاری سے، آہوزاری سے، عبادت سے، دعاؤں سے، نمازوں سے، تلاوتوں سے، رجوع اللہ سے، انابت اللہ سے، توبہ سے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آخری عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اعلان بس اعلان ہے، کوئی شخص کچھ نہیں کرتا بس وہ پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق بن جائے گا، دوسرے عشرے میں اس کو مغفرت مل جائے گی، تیسرے عشرے میں وہ آگ سے آزاد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق وہی بنے گا کہ جو واقعی رحمت کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کا حقدار وہی بنے گا کہ جو واقعی مغفرت کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے، اور تیسرا عشرہ پھر رب کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے 2 عشرے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے گزارے ہیں، تو دیکھ میں تجھے آخری عشرے میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ، کہ جس نے تخفیف کی اپنے مملوک سے، مملوک عربی زبان میں ویسے تو ہم غلام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم سب آرڈینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، امپلائیز بھی کہہ سکتے ہیں، سرونٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مملوک سے کمی کی، یعنی ذمہ داریوں کی کمی کی، بوجھ کم کر دیا، اور جو ان کے فرائض تھے ان میں کمی کر دی، اگر جیسے ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی کر دی، اور معاوضہ زیادہ ان کو ادا کر دیا، ان کا خیال رکھا، تو رسول اللہ نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس خطبے میں کتنی مرتبہ رسول اللہ نے یہ فرمایا آگ سے آزادی، آگ سے آزادی۔ اب اس لیے یہ بات تو بنتی ہے نا کہ رسول اللہ نے جب ایک موقع پر، جب آپ نے اپنے ممبر پر ایک قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا آمین، تیسرے پر رکھا آمین، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جبریل نے یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک ہوا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر جنت کا حقدار نہ ٹھہرا۔ والدین کی خدمت سے جنت کا حقدار بن سکتا تھا، اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہوا، تو رسول اللہ نے کہا، میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو وہ شخص بھی ہلاک ہوا، ناکام و نامراد ہوا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ جب آپ کا اسم گرامی نامی لیا گیا اور پھر اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو وہ شخص بھی ہلاک و نامراد اور ناکام ہوا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خطبہ اتنا بھرپور خطبہ ہے کہ جو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک گڈ نیوز دیتا ہے، ایک خوشخبری دیتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوڑو، بھاگو، جستجو کرو، ففروا الی اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ کر خدا کی طرف آؤ، واستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ اس طرف ہمیں رمضان بلا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیل لگتی ہے نا، بڑے جسے ہم کہتے ہیں برانڈ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے آپ دیکھیے
کہ جب یہ بڑے بڑے جو جسے ہم سٹورز کہتے ہیں وہاں پر آپ جائیں، جب وہ سیل لگاتے ہیں تو وہاں پر لوگ ٹوٹ کر وہاں پر جاتے ہیں، ایسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور 5 سوٹ 10 سوٹ خریدے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید آج کے بعد کپڑے نہیں ملیں گے یا دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ مسلمانوں کا، مومنین کا نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے، خاص طور پر رمضان میں۔ تو خوشخبری تو ہے یہ ہمارے لیے، لیکن اب اس خوشخبری کو اور اس موقع کو ہم نے اویل کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ وہ ہم کس طرح کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اور در حقیقت تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غافل ہیں ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے بہت ہی پسند ہے، اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ یاد کر لیجئے اس بات کو کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہ اے میرے صحابہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، کس کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی وحی اترنے والی ہے یا کوئی جنگ کا موقع آنے والا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو، کرتے ہو، کر رہے ہو، اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نہ تو وحی اترنے والی ہے اور نہ جہاد کا وقت آنے والا ہے، بلکہ فرمایا رمضان آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج کون آنے والا ہے ہمارے گھر میں، تو پھر ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہمارے گھر میں آ جانے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس طرح رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، ماذا تستقبلون ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ اب اس سے تو بات پتہ چل گئی کہ ہم تو استقبال کرنے والے ہو گئے، لیکن یہ جو فرمایا نا کہ ماذا یستقبلکم، تمہارا کون استقبال کرنے والا ہے، یہ بات ذرا پوشیدہ بات ہو جاتی ہے۔ ایک تو رمضان ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رمضان ہمارا استقبال کرنے والا ہے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف رمضان استقبال نہیں کرنے والا بلکہ خدا استقبال کرنے والا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا استقبال اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تلاوت کرنے والوں کا استقبال اللہ کرتا ہے، اور پھر پیاس اور بھوک کو برداشت کرنے والوں کا استقبال اللہ کرتا ہے۔ تو وہاں پر تو سمجھ آ گئی کہ ہم استقبال کرنے والے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے، تو اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ رمضان تو ہمارا استقبال کر ہی رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے اس ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا استقبال کرتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں، اب ہم دوسرے حصے کی طرف اپنی گفتگو کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، جیسے میں نے شروع میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ جو 4 کام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں کرتے تھے، ایسا نہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی یہ کام آپ سر انجام دیتے تھے، لیکن رمضان میں اس پہ جوانی آ جاتی تھی، اس میں شباب آ جاتا تھا، اس میں زور آ جاتا تھا۔ سب سے پہلا کام یعنی معمولات رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ پہلا تھا صدقات و خیرات، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ اچھا، بزرگ بیان کرتے ہیں کہ آخر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے؟ بیان یہ کرتے ہیں کہ فیضا لاقیہ جبریل علیہ السلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل رمضان المبارک میں بہت زیادہ ملاقات کرتے تھے، یعنی باقی 11 مہینوں میں اتنی ملاقات نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ملاقات کے لیے آتے تھے۔ تو جب جبریل آتے تو واضح بات ہے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کا دور ہوتا تھا، جبریل کا آنا، تو رسول اللہ جبریل کے آنے کی خوشی میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے اور اتنا تیز خرچ کرتے تھے کہ تیز ہوا بھی رسول اللہ کے خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو رسول اللہ خوش ہو کر کرتے تھے نا۔ یہ ایسی جیسے انسان کی نفسیات ہے، طبیعت ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ
کسی کی خدمت کرتے ہیں اس کو انعام دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا آپ استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کہتے ہیں. تو رسول اللہ خوشی میں آ کر آپ زیادہ خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ جبریل رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. یہ یعنی آپ کا صدقہ و خیرات، صرف صدقہ و خیرات رمضان میں ہی خاص نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے تھے. سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنے اسوہ کو پیش کیا. جب بھی کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے اپنے اسوہ، اپنے کردار کو آپ نے پیش کیا. اور اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان مبارک پر ہم نے کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنا تھا. یعنی ایک لفظ نہیں تھا کہ جو کبھی رسول اللہ کی زبان پر نہیں آیا تھا. لفظ نہیں، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں. جو آیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو، بیٹھو. وہ بیٹھا، جب کچھ آ گیا تو آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. اگر ایسا نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نام سے جا کر فلاں سے قرضہ لے لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو. یہ رسول اللہ نے اپنا اسوہ ہمارے سامنے رکھا. اب دوسرے نقطے کی طرف آئیے، قیام اللیل. رسول اللہ نے قیام اللیل بھی فرمایا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ. تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی. سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، یہ ایک تو نفس کو پامال کرتا ہے اور انسان سوچنے کی طرف آتا ہے، یعنی قلبی توجہ انسان کو رات کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور پھر فہم کلام میں بھی انسان تیز ہو جاتا ہے. آپ آدھی رات کو اٹھیں جب ہر طرف سکون اور اطمینان ہوتا ہے، آپ اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، آپ مسائل پر غور و خوض کریں. فقہا، ائمہ تہجد کی نماز تو پڑھتے تھے لیکن مسائل شریعہ پر غور و خوض بھی کرتے تھے. یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کے نیک بندے اسی وقت میں اٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ بڑا خاص ایک وقت ہے. اور تراویح بھی در حقیقت اسی کا حصہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللیل فرمایا وہ اسی کا حصہ ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، اے میرے صحابہ رات کے جاگنے کو لازم کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے جو صالحین تھے وہ بھی رات کو جاگا کرتے تھے، وہ بھی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی یہ صالحین کا عمل ہے. اور ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن و صحاب اللیل. فرمایا کہ میری امت میں جو اشرافیہ ہے، ایک اشرافیہ تو ہم مراد لیتے ہیں نا اپنے معاشرے کے حساب سے، لیکن ایک اشرافیہ دین کا، روحانیت کا بھی ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد معزز لوگ، برگزیدہ لوگ، محترم لوگ. فرمایا میری امت کے برگزیدہ اور محترم لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، حامل قرآن ہیں، اور جو رات والے ہیں، رات کو جاگنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام یہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے پہلی مرتبہ تو لوگ دوڑے آپ کی طرف، آپ کی زیارت کو. تو کہتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوا تو سب سے پہلا جملہ جو میرے کانوں میں پڑا رسول اللہ کا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں سلام کو رواج دو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کی بات کی. یہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یہ پہلا پیغام ہے اسلام کا. دوسری بات فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. تیسری بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو. چوتھی بات فرمایا رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں نا تم اٹھ کر نماز پڑھا کرو، چاہے کچھ دیر کے لیے پڑھو. آخر میں کیا فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. رسول اللہ کا یہ عمل، انبیاء کا یہ عمل، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، بزرگوں کا، علماء کا، فقہا کا، ائمہ کا، آج بھی امت کے صالحین اور صالحات کا یہی عمل ہے کہ وہ رات کو کچھ دیر کے لیے صحیح جاگتے ضرور ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر طور پر تہجد کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے جس کی تعلیم اللہ نے دی اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں کر کے دکھایا، وہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. وہ نوافل، وہ تسبیحات، وہ وظائف کہ جو ہمیں مسند احادیث سے نہیں ملتی، ہمیں قرآن سے نہیں ملتے، جن کی تعلیم اور تلقین، تو اس سے بہتر، کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم وہ وظیفہ پڑھیں، ہم وہ تسبیح کریں، ہم وہ نماز پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی.
اس کی تلقین فرمائی۔ اب یہ دوسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر موضوع اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات وہ صیام رمضان ہے، رمضان کا روزہ ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، دیکھیے رسول اللہ کی بے چینی، بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم جب سفر شروع کرتے ہیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے دل میں 100 وسوسے بھی اٹھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر اس شہر اور اس منزل میں جہاں پر ہمارے پیارے رہتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے محبوب رہتے ہیں، ہم بڑی بے چینی کے ساتھ جلدی ان کے ہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا یہی انداز تھا رمضان کے حوالے سے کہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کا ہم ایک بار نہیں لاکھ کروڑ مرتبہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہمارا پہلا روزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ روزے کی کثرت تو فرماتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی، مثلا پیر کا روزہ فرماتے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ایام بیت کے روزے 13، 14، 15 کے روزے وہ رسول اللہ رکھتے تھے، جمعہ کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ شعبان تو تقریباً اکثر چند دن چھوڑ کر، صرف اس لیے چھوڑتے کہ تاکہ رمضان علیحدہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرض روزے ہیں، تو شعبان تقریباً آپ روزے رکھتے تھے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ آپ اپنے ازواج کے پاس جب صبح کے وقت جاتے، پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، تو وہ عرض کرتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو فرماتے چلو آج پھر ہم روزے سے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ روزہ رکھتے تھے۔ سحری کی رسول اللہ نے تلقین فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ السحور کلہ برکۃ فلا تدعوہ، فرمایا کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحرین، فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے سحری کی برکت اور سحری کرنے کی تلقین ہمیں فرما دی۔ اور یہ بھی فرمایا، دیکھیے کتنا صحیح آپ کی ایک ججمنٹ، آپ اسے کہہ لیجیے، آپ کے آبزرویشن ہے، کتنی ایگزیکٹ بات ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، فرمایا کہ سحری کے کھانے سے مدد لو سارے دن کے روزے پر، اور وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل، اور دن کے قیلولہ سے تم مدد لو رات کے قیام پر۔ یعنی اگر سحری کر لو گے تو تمہیں روزہ محسوس زیادہ نہیں ہوگا، بھوک و پیاس نہیں لگے گی۔ جب بھوک اور پیاس نہیں لگے گی پھر عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا، نماز بھی توجہ سے پڑھو گے، تلاوت بھی کرو گے، نکاہت اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اگر دن کے وقت تھوڑا سا قیلولہ کر لو گے، آرام کر لو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رات کو تم کچھ وقت کے لیے عبادت بھی کر سکتے ہو، جاگ بھی سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور افطار میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اجلت کرو، یعنی جیسے قرآن نے کہا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو تمام کو، جیسے غروب آفتاب ہو۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، جیسے ہی سورج غروب ہوتا رسول اللہ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ دعا بعد میں کرتے تھے، پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط تصور موجود ہے کہ ہم پہلے لمبی لمبی دعائیں کریں گے، اور خاص طور پر جہاں پر افطار پارٹی ہوتی ہے تو وہاں پر جو صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی دعا چل رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں عمل۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بے شک ایک کھجور لے لو، ایک گھونٹ لے لو، روزہ افطار کر لو، پھر اس کے بعد دعا کر لو۔ تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی، وقت پر افطار کرو۔ اور پھر ایک بات فرمایا، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ سحری بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے تھے، جب ستارے نظر آتے تو پھر افطار کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہودیوں کے طریقے پر مت چلو۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہودیوں کا طریقہ ظاہر کا طریقہ تھا، بس انہوں نے ظاہری رسومات کو اختیار کر رکھا تھا، دین کے باطن اور دین کی روح کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم
یہودیوں کے انداز میں اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے لباس کا معاملہ ہے، جیسے انسان کے طعام کا معاملہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کے بہت سے معاملات ہیں کہ اگر وہ یہودی کرتے ہیں ہم بھی ویسا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اصل میں اس کی تلقین کی گئی ہے. اب یہ ارشاد تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے لیے تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہ ہیں گزشتہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. اب آخری نقطہ وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تہجد کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت ہے جو رسول اللہ فرماتے تھے، اور کئی صحابہ رسول اللہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے. حضرت حذیفہ کے ایک غلام تھے، آزاد کردہ غلام حضرت سالم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور صحابی بھی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تلاوت سن کر ان کے گھر کے پاس دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور تلاوت سننے لگی. آپ کو بڑا لطف آیا، مزہ آیا، وہ اتنی اچھی تلاوت کر رہے تھے. تو رسول اللہ بھی موجود تھے تو آپ بھی وہاں پر ساتھ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ بھی حضرت سالم کے تلاوت کو سننے لگے، اور جب تلاوت ان کی ہو گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور خوشی کا اظہار تھا، مسرت کا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے سالم جیسے لوگ پیدا کیے کہ جو اتنی خوبصورت آواز میں میرے قرآن کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. تو رسول اللہ خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بیان کرتے کہ میں رات کے وقت کہیں سے آ رہا تھا تو رسول اللہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، یہ تلاوت فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ جیسے میرے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوتا رسول اللہ اسی آیت کی تلاوت کرتے کہ جس آیت میں میرے اس اعتراض کا جواب ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے اسلام قبول کیا دوسرے مرحلے پر جا کر. یہ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے. قرآن نے خود اس بات کو بیان کیا، وقال الذین لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے نا تو سنا نہ کرو بلکہ شور شرابہ کیا کرو. لعلکم تغلبون، شاید اس طرح تم غلبہ پالو، یعنی اوچھے ہتھ کنڈوں سے تم اسلام کی آواز کو دبا لو، لوگ قرآن کو نہ سنیں. بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. مثلا رسول اللہ مسجد نبوی میں صبح کی نماز کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم کافر گزرتا ہے، حالانکہ کانوں میں اس نے کپاس دی ہوئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کپاس کو نکالتا ہے، تھوڑی سی آواز پڑتی ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے میں مزید سنوں. اور جب وہ رسول اللہ کی نطق رسالت سے، زبان رسالت سے جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے، دل کی سیاہی دھلتی چلی جاتی ہے، ایسی دھلتی ہے آخر وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ کے ایمان والوں میں، مومنین میں شامل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں. تو یہ قرآن کی تلاوت ہے کہ رسول اللہ تہجد میں قرآن کی کتنی تلاوت کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما دیتے تھے. 2.5 پاروں کی صورت ہے یہ، آپ اس کی تلاوت کر دیتے تہجد میں. تو یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا. یہ 4 میں نے آج آپ کے سامنے رمضان کے معمولات رکھے ہیں. ایک صدقہ و خیرات، دوسرا قیام اللیل، تیسرا رمضان کے روزے، اور چوتھا قرآن کی تلاوت. انشاءاللہ تعالی اسی سلسلہ کلام کو ہم جاری رکھیں گے. تو کل ہمارا ایک نیا موضوع ہوگا اور اس موضوع کو ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے. تو اس موضوع پہ قرآن کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں ہم کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل سے متعلق ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. وہ سوال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اذان ہو تو اسی وقت ہی یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. یعنی یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جی اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی ادھر سے آواز آئی، ابھی ادھر سے آواز آئی، ابھی ٹیلی ویژن پہ اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جیسے اذان ہو تو اب آپ کھانا پینا چھوڑ دیجئے.
اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم جن کو کہا جاتا ہے، نابینا تھے۔ حضرت بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ اس بات کا الارم کہہ لیجئے یا اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب روزے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے، اب ذرا تیاری پکڑ لو، یعنی تہجد کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور روزے کا وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے، اب لپیٹ لو اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا دسترخوان کو لپیٹ لو، اب جو کھانا پینا ہے ذرا ذہن کو تیار کر لو کہ بس اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ پہلی اذان ہوتی تھی، اور پھر جب دوسری اذان ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے، وہ اذان اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب روزے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو صحابہ پھر اس وقت نہیں کھاتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ایک پیدا ہو گئی کہ چونکہ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو لہٰذا لوگ اس وقت بھی کھاتے رہتے تھے، تو اس لیے اگر ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے تو ہم بھی کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ میں اس کا ازالہ آج کر رہا ہوں کہ وہ اذان ہوتی تھی خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھائی اب روزے کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اس لیے اب تم اپنے آپ کو تیار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کھانا درمیان میں ہو، پانی درمیان میں ہو، یا تم نے کھانا نہ شروع کیا ہو، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لو۔ تو وہ پہلی اذان اس لیے ہوتی تھی۔ ہماری جو اذان ہوتی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم والی اذان ہے، ہماری اذان حضرت بلال والی اذان نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی اذان ہوتی تھی تو لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اسی طرح ہماری جو اذان ہوتی ہے ہم کسی کو بھی فالو کر لیں، جو اذان ہوتی ہے تو ہم اسی کے مطابق جب وہ اذان شروع ہو تو ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعہ کا روزہ آپ رکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پابندی نہیں تھی، یعنی اگر پیر کا روزہ آپ نے رکھا تو وہ کبھی آپ نے اگر رکھا تو یہ بتایا کہ بھئی یہ میں نے شکرانے کے طور پر رکھا ہے۔ اگر آپ نے کبھی جمعے کا روزہ رکھا تو یہ بتا دیا کہ جمعہ جو ہے ایام کا سردار ہے، سید الایام ہے، برکتوں والا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اجتماع منعقد ہوتا ہے، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا۔ اور ساتھ اگر دوسرے دن کو جوڑنا اگر مقصود ہوتا ہے تو وہ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ شاید یہ ہم پر لازم ہے یا ہم پر ضروری ہے یا صرف یہی دن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، ایک دو تین دن آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، پھر اس کے بعد آپ نہیں آئے، تو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں پابندی کے ساتھ آؤں تو مسلمان اس کو اپنے اوپر لازم نہ کر لیں، یا یہ لازم نہ ہو جائے کہ بھئی یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے اور یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح یہ جمعے کا روزہ ہے، یہ بھی اسی نقطہ نظر سے اور اس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات بھی اسی سے ہی متعلق آپ کر لیجئے، اور وہ ہے کھجور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کیا وہ کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے کھجور سے روزہ آپ نے افطار کیا، یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اور چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں تو کوئی آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے دودھ سے بھی روزہ کھولا، آپ نے پانی سے بھی روزہ کھولا، آپ نے تر کھجور سے بھی کھولا، اور آپ نے چھوارے سے بھی روزہ کھولا۔ تو جو چیز آپ کو میسر آئی آسانی سے آپ نے اس سے روزہ افطار فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے جو کیا اور جس طرح آپ نے روزہ افطار کیا یا آپ نے سحری کی، ہم اس عمل کو سنت خیال کر کے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے عمل کیا، جو فرض آپ نے ادا کیا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عمارت موجود ہو، اب اس کی آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں، آپ اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عمارت کا موجود ہونا۔ تو عمارت کیا ہے؟ وہ فرض ہے، وہ آپ نے ادا کر دیا، باقی وہ آپ کی محنت ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں اور بڑے نیکی کے کام ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔